الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ ورجل قلبه معلق فی المسجد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جن 7 خوش نصیبوں کو سایہ فراہم کرے گا اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جس کا دل اللہ کے گھر میں اللہ کی مسجد میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر ارشاد کے اندر ایک پوری حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ بندہ مومن کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اگر وہ ایک نماز ادا کر کے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔ اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اسے اگلی نماز کے لیے دوبارہ اسی اللہ کے گھر میں اللہ کی مسجد میں حاضر ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری احادیث کے اندر بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو مسجد کو دنیا کے اندر بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا کرے گا۔ مسجد میں انسان کا دل لگے رہنا، مومن کا دل لگے رہنا، اس کی بہت ساری توجیحات ہو سکتی ہیں، بہت سارے ایسے لمحات انسان کو میسر آ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، وہ اس کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، وہ مسجد کو چندہ دیتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو اس کے پاس مال تو نہیں ہے، جو کچھ خرچ تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کی مسجد کے ساتھ محبت وابستہ ہے، وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد کے ساتھ دل لگا کر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قیامت کے روز عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور اگر ہم مسجد کے ساتھ دل لگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اس کے لیے کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا بار اس بات کی کوشش کی کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کو صاف کیا کروں۔ وہ کہتی ہے کہ میں جب بھی مسجد میں پہنچتا تو مجھ سے پہلے مسجد کی صفائی ہو چکی ہوتی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے پتہ نہ چلا کہ مسجد کی صفائی کرنے والا وہ کون شخص ہے، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور عمر کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا تو مسجد کی صفائی نہیں ہوئی تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ پہلے خلیفہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسجد کو صاف کر جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بندوں کے لیے، اسی صالح لوگوں کے لیے، انہی بندہ مومن کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندہ مسجد کے ساتھ دل کو لگا لے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ نمازوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ اس کی صفائی کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ اس پر خرچ کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، ایسی تمام چیزوں کے ساتھ یعنی بندہ مومن کا دل وہ مسجد کے ساتھ لگا رہے۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی فراوانی، دنیا کا مال، دنیا کے عہدے اسے اللہ کے گھر سے غافل نہ کر سکیں، بلکہ اس کے دل کے اندر مسجد کی محبت جاگزیں ہو جائے، ایسی بیٹھ جائے کہ وہ جیسے ہی مسجد سے باہر جائے، جس طرح مچھلی کو جب پانی سے باہر نکال کر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اسے دوبارہ پانی میں چھوڑا جاتا ہے تو اسے وہ زندگی گویا دوبارہ مل جاتی ہے۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال بندہ مومن کا ہے، یہی حال اس راجل الرشید کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہے، اس سے ڈرنے والا ہے، اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، وہ ہمیشہ اپنے دل کو مسجد کے ساتھ معلق رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد